کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کندھے سے کندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنی چاہیے. اس پر عمل کی صحیح صورت کیا ہے؟ عابد حیدرآباد. دیکھیں ایک ہی ٹائم پہ کندھا ملانا اور ایک ہی ٹائم پہ پاؤں سے پاؤں جوڑنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں. تجربہ کیا کر کے دیکھ لیں؟ کیا کر کے دیکھ لیں؟ تجربہ ہزاروں تجربے ہیں. انہوں نے اگر یہ کوئی اہل حدیث مسجد میں چلے جائیں تو وہ خود دیکھ لیتے تھے کہ وہاں پر تجربے ہی تجربے ہیں. دیکھو یہ سامنے ایک فوٹو کے طور پہ آپ کے سامنے لائے، لیکن یہ فوٹو جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ جا کے خود پریکٹیکل طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، قدم سے قدم ملانا یہ کون سی مشکل چیز ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. کیا پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں اس بارے میں؟ تو یہ جو چیز ہے، یہ کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملانا، یہ بالکل پاسبل ہے. کس نے کہا پاسبل نہیں ہے؟ کس اینگل سے پاسبل نہیں ہے؟ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ سنتے ہیں آگے. تو اس لیے جو امت کے فقہا، جمہور علماء فقہا کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں جو کندھا ملانے کا حکم ہے اس سے مراد تو کندھے آپس میں چپکانا، اور جو پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم ہے اس سے مراد ملانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے پیریلل لانا ہے. ملانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گھٹنوں سے گھٹنے ملانے کا بھی حکم دیا ہے نماز میں. تو اب ظاہر ہے نماز میں گھٹنے سے گھٹنا کون ملائے گا؟ تو رکب بالرکب کا بھی ہے. اس پر میں نے پوری تحقیق سے ایک مسئلہ ریٹن فارم میں لکھا تھا، تو وہ میں انشاءاللہ کسی وقت میں ویڈیو کلپ بھی اس پہ میں ریکارڈ کروا دوں گا اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ. تو خلاصہ بہرحال ابھی تو کیونکہ اس میں بہت مختصر وقت میں مسائل جی میں بتا دیتا ہوں آپ کے لیے، میں بتا دیتا ہوں، حدیث بتا دیتا ہوں. تو جو انہوں نے کہا جمہور، تو بھائی جمہور دلیل نہیں ہے. اور اگر جمہور کو دلیل آپ کہیں گے تو پھر کتنے سارے مسائل جو ہے وہ حنفی فقہ کے جمہور علماء کے خلاف ہے. تو جمہور تو دلیل واضح طور پر نہیں ہے. اور جو بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ علماء میں کون ہے ماضی میں، ارے بھائی آپ ہی حدیث پڑھ رہے تھے نا، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اوپر پڑھے تھے نا اپنے باب، صحیح بخاری کے نا باب پڑھے تھے. اور امام بخاری کے بارے میں کیا ہے؟ فقہ البخاری فی تراجمی، کہ امام بخاری کا جو فقہ ہے وہ ان کے چیپٹر ہیڈنگز میں ہوتا ہے. اس کے اوپر پوری کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر. امام ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں بھی لکھا ہے، اور بھی کئی سارے فقہ البخاری کے اوپر. تو امام بخاری نے جو باب قائم کیا یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں سلف کے علماء میں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اسے میں ایک دوسرے سوال کو ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ علماء نہیں ہے ماضی میں. تو یہ جمہور لفظ سے بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جمہور کا مطلب کیا ہے. بھلے ہی میجورٹی ہے لیکن یہ مطلب نہیں سب کے سب. تو مطلب علماء رہے ہیں جو اس بات کو بتاتے آئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جو انہوں نے کہا حدیث کا مطلب ہوتا ہے پیرالل کرنا. کہاں ہے دلیل؟ کہاں ہے دلیل؟ اچھا کندھے کے لیے پیرالل نہیں بول رہے، کندھے کے لیے پیرالل نہیں بول رہے ہیں، بولے کندھے میں لاؤ. سیم یلزقو، وہی پہ وہی لفظ ہے، ڈکشنری سے ہم میننگ دیکھ چکے ہیں. وہاں پہ پیرالل نہیں کہہ رہے، بولے قدم کے لیے پیرالل ہے. اچھا پیرالل ہے، سیم لفظ ہے، تو کندھے میں بھی پیرالل ہونا چاہیے نا. تو یہاں پہ تو پرابلم ہوگا. آپ خود جانتے ہو کہ پرابلم ہوگا کہ ایک واضح سنت جو ہے کہ بھئی قریب آؤ، وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اونچ نیچ کا معاملہ نہیں، تم میرے بازو میں چپکنا نہیں، میں نماز میں کوئی چپکنا، کندھے سے کندھا ملانا ضروری نہیں. اگر بول دو تو پھر کیا ہوگا؟ سب لوگ الگ الگ کھڑے ہوں گے. جیسے کووڈ کے زمانے میں لوگ مجبوری کی وجہ سے کرتے تھے، وہ ہمیشہ کرنے لگیں گے. ہاں. اور جو اب مین سوال جو انہوں نے یہاں کہا ہے گھٹنے سے گھٹنا ملانا بھی ہے، بولے میں حدیث بتاؤں گا. چلو میں نے حدیث سامنے آپ کے لے آیا. یہ حدیث ہے گھٹنے سے گھٹنے کی. وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ، کہ اپنے گھٹنے کو ساتھی کے گھٹنے سے ملانا. اب یہاں پہ آپ سب کے سامنے یہ دیکھیے فوٹو ہے. اگر آپ ٹکنے سے ٹکنا ملاتے ہو تو گھٹنا ایسے ہی بہت قریب آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کا وہاں مل بھی رہا ہو. لیکن آپ خود اس بات سے سوچو، دیکھو کندھے سے کندھا ملانا ہے. اب سوچو کوئی کم ہائٹ والا آدمی ہے اور کوئی زیادہ ہائٹ والا آدمی ہے، تو کندھے سے کندھا ملے گا؟ نہیں ملے گا. لیکن کیا ہے، کوشش کرو. مطلب کیا ہے معاملہ؟ کوشش کا مطلب یہ نہیں کہ اس ٹول پہ چڑھ کے اپنے کندھے سے کندھا ملائے. مطلب اب یہاں پہ سچویشن ہی نہیں ہو سکتی ہے تو کیا کریں؟ مطلب حدیث تو ہے اپنی جگہ پر، جو ہمیں عمل کرنا ہے. تو یہاں پر اس کو کم سے کم ہمیں جتنا ہم کر سکیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو. مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، اگر میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس چیز سے رک جاؤ. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر میں جو چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو جتنا کر سکتے ہو کرو. تو یہاں پہ آپ اس بات کو دیکھیے. اور جیسے کہ قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت سے آسانی. جب مشقت مشکل ہوتی ہے، فقہ کا قاعدہ قواعد الفقہیہ میں سے ہے کہ جہاں پہ مشقت ہوتی ہے وہاں پہ آسانی آتی ہے. تو جب مشقت ہوتی ہے تو آسانی آتی ہے وہاں پر. اب یہ بات بتاؤ، میں ایک اور اینگل بتانا چاہ رہا ہوں. ایک اور اینگل کہ یہاں پہ اس حدیث میں کہاں دیا ہے کہ صرف قیام میں، کہاں دیا ہے؟ نماز کے اندر نا. تو اب آپ سوچو ذرا، اگر لوگ الگ الگ کھڑے ہیں جب تشہد میں بیٹھیں گے تو تبھی بھی گیپ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟
تو یہاں پر آپ دیکھو کہ نماز کے بعض پوسچرز ہوتے ہیں جیسے سجدے میں جا رہے ہیں یا مثال کے طور پہ تشہد میں بیٹھے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, گھٹنے سے گھٹنے مل رہے ہیں, نہیں مل رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھو گے کہ یہاں گھٹنے سے گھٹنا ملنا آپ کو مل رہا ہے, اور ہو سکتا ہے قیام میں بھی ہو, اور ہو سکتا ہے مشقت کی وجہ سے کسی کا نہیں بھی ہو رہا ہے, لیکن کم سے کم بات کو ہم سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ تو ایک ریئل پرابلم ہے. اگر کسی کا نہیں ہو رہا ہے, جیسے کندھے سے کندھا نہیں ہو رہا ہے کسی کا, تو ریئل پرابلم ہے, تو اس کے اندر جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. تو یہاں بات سمجھنا آسان ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو عزیز میں کندھوں سے کندھے کے ساتھ میں ریکارڈ کروا دوں گا اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ. تو خلاصہ بہرحال ابھی تو کیونکہ اس میں بہت مختصر وقت میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں, تو عزیز میں کندھوں سے کندھے کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنا ملانے کا بھی حکم ہے, ٹخنوں سے ٹخنا ملانے کا بھی حکم ہے. تو جیسے گھٹنوں سے گھٹنے ایسے نہیں ملائے جا سکتے, بلکہ ملانے کا مطلب ہے اس کے سیدھ میں لے کر آنا. تو اسی طرح جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ پاؤں سب ایک دوسرے کی سیدھ میں آ جائیں. چپکنے کا مراد نہیں ہے اس میں. وجہ اس کی ہے کہ کندھے چپکانے کا مراد ہے, لیکن ٹکنے اور قدم چپکانے کا مراد نہیں ہے. کیوں ایسا سلیکٹو؟ جی آگے. مل کے, جب ہم زیادہ تر حدیثوں میں آتا ہے مل کے کھڑے ہو, اور مل کے کھڑے ہونے کا مطلب عرف میں کندھوں سے کندھا ملانا سمجھا جاتا ہے. جب بھی آپ صف بنا رہے ہو یا دو آدمیوں کے مل کے کھڑے ہو, تو ملنے کا مطلب عرف میں ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملایا جائے. تو حدیث میں بھی جہاں مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے, صفوں میں خلا کو بند کرنے کا حکم ہے, تو اس سے کندھے سے کندھا ملانا مراد ہوگا, کیونکہ حدیث کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اس دور کا بھی عرف تھا اور آج کا بھی عرف ہے. تو اس لیے یہ جو پاؤں سے, اس دور کا بھی عرف تھا, آج کا بھی عرف تھا. اس دور کا عرف اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کیا تھا, آپ دیکھو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عرف والا ٹاپک انہوں نے کہا نا, بالکل غلط جواب ہے, یہ بالکل غلط جواب ہے. اچھا ایک منٹ میں اس پہ آتا ہوں. جو اس کو ہم دیکھتے ہیں, یہ جو انہوں نے کہا کہ اکثر حدیثوں میں نہیں ہے, تو یہ قاعدہ کہاں سے آیا اکثر حدیث میں ہونا ضروری ہے؟ بھائی صحیح سند سے حدیث آتی ہے. اگر کوئی اکیلے صحابی بھی بیان کر رہے ہیں, یہاں پہ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ, انس رضی اللہ عنہ, دو صحابہ بیان کر رہے ہیں, اور وہ سارے صحابہ کا عمل بتا رہے ہیں, اور وہ بھی ایسا عمل جو ہمیشہ والا عمل, اس طرح سے بتا رہے ہیں وہی الفاظ کے ساتھ. لیکن اگر ایسی بات ہوتی جیسے بعض حدیثیں میں ملتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات, صرف عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو, ہاں صرف عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں, جو حدیث کو بعض علماء نے ایک تہائی دین کہا ہے, ایک تہائی دین. اور قنوت والی جو حدیث ہے صرف حسن رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں, اس کی بہت مثالیں آپ کو مل جائے گی. تو یہ کہنا کہ کسی اور نے نہیں بیان کیا اس وجہ سے یہ بات نہیں ہے, تو یہ کیا بات ہے؟ مطلب دوسری حدیثوں میں یہ اصول ہی غلط ہے, یہ اصول ہی غلط ہے. اور جو عرف کی انہوں نے بات کہی کہ یہاں پہ عرف, یہ جو کہے اس زمانے کا عرف, آج کا عرف, ارے بھائی عرف کے اوپر کیا عبادت کا معاملہ عرف پہ ہوگا؟ ہاں, الاصل فی العبادت التوقیف, کہ عبادت کے اندر کیا معاملہ اصل ہے؟ دلیل, قرآن حدیث سے دلیل. عرف کی کا دخل نہیں ہے. اگر آپ عرف کا دخل لاؤں گے کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق کے صحابہ کندھے سے کندھا ملایا کرتے تھے, قدم سے قدم ملایا کرتے تھے, آج کا عرف نہیں ہے. اور اس زمانے کا, جیسے انہوں نے کہا اس زمانے کا تو صحابہ کا عمل دکھ رہا ہے, کیسے عرف نہیں دکھ رہا ہے آپ کو؟ اگر عرف آپ کہہ رہے ہو تو یہاں پر کیسے نہیں دکھ رہا ہے؟ صحابہ کا تو عمل کلیئر کٹ دکھ رہا ہے کہ صحابہ کا یہ عمل تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا عرف, تو یہ آج کا عرف جو ہے نا, اگر آپ ایسے دلیل بناؤ گے تو مجھے بتاؤ, دو ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے, ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے. اب آج کچھ لوگ جیسے وہ جو پیچھے ہاتھ باندھنا ہوتا ہے نا, دیکھے ہوں گے اپنے بچے لوگ اسکول کے نا, اسکول میں ہاتھ پیچھے باندھتے, بولے ادب یہ ہے. تو بھئی آج کے عرف میں پیچھے ہاتھ باندھنا ہو گیا. بھئی عرف میں اگر آپ پاؤں سے پاؤں ملانا عرف کی دلیل دے کر کے کہوں گے ابھی نہیں ملائیں گے, کیونکہ عرف, تو عرف سے تو کل کوئی بولے گا ہاتھ پیچھے باندھو, کوئی کہہ سکتا ہے نا. اگر آپ نے وہ دروازہ کھولا, اگر ایسے ٹائپ کی ریزننگ دی ہے, تو پھر یہ دروازہ آپ جب کھول رہے ہو کہ بھئی عرف سے آپ واضح حدیث کو معنی بدلو گے کہ بھئی جہاں پہ کندھے سے کندھا, قدم سے قدم ملاؤ, تو بولے ملائیں گے نہیں کیونکہ عرف ہے, یہ آج کا کسٹم ہے کہ بھئی نہیں ملانا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کوئی پیچھے کرے گا, سجدہ زمین پہ کرنا ہے, بولے آج کل سب کرسی پہ بیٹھتے, تو بغیر عذر کے بھی لوگ کرسی پہ کریں گے, کرسی سے ہی کریں گے, بولے نہیں سجدے میں. اور میں نے دیکھا ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی اننیسیسری, کچھ پرابلم نہیں تو بھی کرسی پکڑے. تو ایسا عرف کے تحت وہ لوگ کر سکتے ہیں ایسا. اسی طرح روزہ صبح صادق سے غروب تک ہے, کوئی بولے آج کا عرف کیا ہے؟ مارننگ کی کافی سے لے کر ڈنر ٹائم, عرف. تو عرف سے دین کی چیزیں بدلنا یہ کیا ہے؟ یہ راستہ کھولنا ہی ایک بہت بڑی گمراہی کو کھولنا ہے. یہ عرف کی تو بنیاد پر عبادتیں نہیں چینج ہوتی ہے, عبادت کے اندر عرف کا کوئی دخل نہیں ہے. عرف کہاں پہ معاملہ ہے؟ عرف کا معاملہ معاملات میں آئے گا, معاملات کے اندر چیزوں میں آئے گا. عبادت کے اندر عبادت کو عرف کے حساب سے چینج کرنا یہ خود ایک رانگ بات ہے. اور آگے آپ دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر جو کہہ رہے ہیں, جیسے آگے ہم سن لیتے ہیں کیا ہے, جو سن لیجیے آپ, ویڈیو دیکھیے. آج کل ہمارے معاشرے میں آج کا بھی عرف ہے, تو اس لیے یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی روایات آج کل ہمارے معاشرے میں ہے, یہ پہلے اس کا ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا, کتابوں میں بھی. اچھا, پاؤں سے پاؤں ملانے کی روایت آج کل ہمارے معاشرے میں, یہ آج کل نہیں, صحابہ کے زمانے کی دلیل آپ کے سامنے ہے. کیا آج کل معاشرے میں
ثبوت نہیں ملتا, یہ بھی بعد میں کچھ علماء اچھا ثبوت نہیں ملتا ہے, ثبوت آپ کے سامنے ہے, ثبوت کیسے نہیں ملتا ہے, یعنی کیسے ثبوت میں کیا چاہیے آپ کو؟ ہاں ثبوت تو سامنے ہے آپ کے, کیسے آپ کو ثبوت نہیں مل رہا ہے؟ کی ایک رائے ہے جو دنیا میں پھر پھیل گئی, تو ہمیشہ سے رائے ہے یا کیا رائے ہے؟ یہ رائے ہے یا دلیل ہے؟ یہ واضح حدیث ہے, رائے ہے کیا رائے ہے؟ رائے تو آپ کی ہے, یعنی یہ تو حدیث ہے, دلیل ہے. صفے مسلمان ایسے ہی سیدھی کرتے آئے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں سارے ایک سیدھ میں. تو یہ جو طریقہ آج کل بعض مساجد میں رائج ہو گیا کہ پاؤں ٹخنے سے ٹخنا ملا دیتے ہیں اور پھر اچھا جو انہوں نے کہا یہ رائج تھا, یہ رائج ہے, یہ بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. ٹانگیں بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہیں اس سے, تو وہ طریقہ ویسے بھی ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے. اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, کسی بھی محفل میں ادب سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے تو وہی طریقہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا ہے. کہیں بھی آپ پاؤں کو اتنا زیادہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے. بھائی زیادہ پاؤں چوڑا کرنا ہم بھی غلط کہتے ہیں, آپ اس بات کی بات ہی نہ کرو. آپ کندھے کے لیول میں کندھے سے کندھا ملے, قدم سے قدم ملے, آپ کو کیوں یہ ادب کے خلاف دکھ رہا ہے؟ کیوں ادب کے خلاف دکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بتائے گا مجھے, یہ کس اینگل سے ادب کے خلاف ہے؟ دیکھو آپ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ لوگ دیکھو یہ کیا ادب کے خلاف ہے, بولو کیا ادب کے خلاف ہے؟ یہ سب مائنڈ سیٹ ہے, ہم اگر اپنے ذہن میں یہ بنائیں گے نا, یہ ایک الگ پرابلم ہے. اگر کوئی بولے نا ادب کے خلاف دکھ رہا ہے, بھائی ثابت ہے, حدیث ہے, بولے نہیں مجھے ادب کے خلاف لگ رہا ہے, تو آپ کی سوچ کو سرنڈر کرو, آپ کی جو ادب کو سرنڈر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے, صحابہ کے عمل, قرآن و حدیث کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. یہاں پہ ہم یہ ادب کی بات اگر ایسے کریں گے نا, اس کی 10 مثالیں بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے چینج کرو گے ادب کا نام لے کر کے, تو پھر ایک بہت بڑا فلڈ گیٹ یہ بھی کھولے گا. یعنی کچھ بھی پھر آدمی ادب کے نام میں کچھ بھی کر سکتا ہے, ادب کے نام میں کچھ بھی کر سکتا ہے. بھائی ادب, میرا ادب یہ نہیں ہے ادب پیچھے ہاتھ باندھنا ہے, میں ہاتھ سینے پہ نہیں باندھوں گا, بے ادبی دکھتی ہے, یہ پیچھے میں ہاتھ باندھوں گا, زیادہ ادب دکھتا ہے. دکھنا وکھنا سائڈ پہ ہے, ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے آگے کوئی اور چیز اسے آگے نہیں آ سکتی. جی آگے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ سمجھا جاتا ہے تو اللہ کے سامنے بھی ہوتا ہے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. کسی بھی محفل میں ادب سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے تو وہی طریقہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا ہے. کہیں بھی آپ پاؤں کو اتنا زیادہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے, اس کو عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کے لیے نارمل انداز میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا, اور ہاں پاؤں اور گھٹنے سب ایک سیدھ میں ہونے چاہیے. تو یہ ہماری رائے ہے اور یہی جمہور علماء فقہا کی رائے ہے. ٹھیک ہے, جمہور کی آپ باقی جگہ پہ بھی دلال دیجیے. ایک اور جگہ پہ ایک شارٹ کلپ ہے ان کی, یہ کہہ رہے ہیں بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ٹانگیں چوڑی کرنی چاہیے, اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصاق الکعب, ٹانگیں چوڑی کرنا یہ اس طرح سے نہ کہیں, کیونکہ اس میں ایک سوچ میں وہ آتا ہے کہ جیسے اپنی لمٹ سے آگے چوڑی ہوئی, اپنی باڈی کے لمٹ کے اندر رہنا اور کندھے سے کندھا, قدم سے قدم ملانا, یہ کہیے. الکعب یعنی ٹخنوں کو ٹخنے سے ملانے کا حکم دیا ہے. تو خوب سمجھ لیں, حدیث کا وہ مفہوم لیا جائے گا جس پر امت کا تواتر سے عمل ہو, صدیوں سے عمل چلتا آ رہا ہو. تو صدیوں سے جو عمل چلتا آ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ٹخنوں سے ٹخنے ملائے جائیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے صدیوں سے عمل کی جو بات کر رہے ہیں بھائی, ایک تعلیق میں لگانا چاہوں گا اس پہ. یہ صدیوں سے جو عمل کی بات کر رہے ہیں, حضرت انس ابن مالک کی حدیث کے تعلیق میں حضرت انس ابن مالک کا ایک قول ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں. وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملاتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں. آگے کہتے ہیں لو فعلت اليوم, اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ اگر آج کے دن میں یہ کام تمہارے ساتھ کروں تو تم ایسے بدکو گے جیسے کہ سرکش کھچر بدکتے ہیں. یعنی یہ جو عمل تھا نا, یہ وہ سنت تھی جو بہت پہلے لوگوں نے چھوڑ دی, حتیٰ کہ صحابہ ابھی زندہ تھے, اور حضرت انس فرما رہے ہیں کہ اگر میں تم سے آج یہی کام کرنے لگوں تو تم بھی ایسے بدکنے لگو گے. شموس و بغل شموسن, اس طرح کے الفاظ ہیں, مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں, کہ تم بھی ایسے بدکو گے جیسے کہ تو گھوڑے کھچر بدکتے ہیں. تو یہ جو تواتر کی بات کر رہے ہیں نا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو گئی تب تواتر تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے. جب صحابی بول رہے ہیں کہ ہم نماز ایسے پڑھتے تھے کہ قدموں سے قدم ملا لیتے تھے, اور صحابی کہہ رہے ہیں اپنے زمانے میں, حضرت انس ابن مالک ان صحابہ میں سے ہیں جو بہت زیادہ دن تک کے زندہ رہے اور سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابہ میں سے ہیں. تو یہ وہ سنت تھی جو بہت سارے مسلمانوں نے آخر بہت جلدی چھوڑ دی تھی, اور اس وجہ سے حضرت انس فرما رہے کہ آج اگر میں تمہارے ساتھ ایسے قدم سے قدم ملا کر کے نماز پڑھوں جیسے ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں پڑھتے تھے تو تم ویسے بدکو گے جیسے سرکش کھچر بدکتے ہیں. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سنت مسلمانوں نے بہت پہلے چھوڑ دی تھی, یعنی بڑے طبقے نے مسلمانوں کی سنت چھوڑ دی تھی, تو پھر تواتر کہاں دلیل بنے گا؟ جب صحابی بتا رہے ہیں کہ یہ سنت لوگوں نے چھوڑ دی ہے حالانکہ اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد تواتر دلیل بنتا ہی نہیں ایسی صورت میں. اور جو کہہ رہے ہیں کہ کئی صدیوں سے, یہ کئی صدیوں کی جو بات کہہ رہے ہیں, ابھی کوئی کہے کہ میلاد بہت صدیوں سے منایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے صحیح ہے, تو یہاں پہ ہم ان کو کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی دلیل لاؤ, قرآن حدیث سے دلیل لاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, نہیں ہے.
تو یہاں پر کئی صدیوں سے کوئی کام ہونا دلیل نہیں بن جاتی, اس کے لیے قرآن حدیث کی دلیل یہاں پر ہے. اور سامنے واضح دلیل کو آپ کہے کہ یہ نہیں, اس پر عمل نہیں ہوگا, اور اس کی جگہ پر جو ہمارے یہاں چلتا آیا ہے ہم اس پہ کریں گے عمل, تو یہ خود ایک غلط بات ہے. اچھا, میں اس تعلق سے کیونکہ موضوع چل رہا ہے تو ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو کچھ ایک فتویٰ میں نے دیکھا, مطلب جو اس موضوع یہ جو پر, حدیث کے الفاظ ہیں نا زید بھائی انس ابن مالک کے, وہ ہیں فلو ذهبت افعل هذا اليوم لنفر احدكم كانه بغل شموس, کہ اگر تم میں سے جو میں آج ایسا کام تمہارے ساتھ کرنے لگوں لنفر احدكم, تو تم میں سے کوئی آدمی ایسے بھاگے گا كانه بغل شموس, جیسے کہ وہ کوئی بتکا ہوا کھچر ہو, سرکش کھچر ہو. جی آئیے ہم کچھ ایک چند شارٹ سوال میں لے لیتا ہوں اس موضوع پر جو اور کہے گئے, تاکہ کمپلیٹ ویڈیو کلپ بن جائے اس موضوع پر, اور تاکہ کسی کو سوال آئے کسی کے ذہن میں تو وہ دیکھ لے. ایک فتویٰ ہے جو انٹرنیٹ پر ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں, ایک مفتی عبد الرحمن بن یوسف کا ہے, اور کئی لوگوں نے اس کو کاپی پیسٹ کر کے ڈالا ہے. جو دلیل کے طور پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے ان کی دلیل. یہ دلیل کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو قول ہے یہ راوی کا قول ہے, مطلب صحابی کا قول ہے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. بولے حدیث مرفوع نہیں ہے, یہ مرفوع نہیں ہے. ہاں, یہ بات غور کریے, یہ مرفوع نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي, کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے, خاص معجزہ ملا, اور دیکھتے تھے اگر کوئی چیز غلط ہوتی تو سدھارتے کہ نہیں سدھارتے, ذرا بتائیے. تو یہ تصدیق ہوئی کہ نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو سنت تقریری کہتے ہیں اپروول, تو یہ کہنا ہے مرفوع نہیں ہے, وہ خود مرفوع کے اندر آ گئے. یہ تصدیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور خود اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اگر غلط ہوتا تو وہیں پہ وہی آ جاتی. ہاں, تو یہ بات کے اندر کوئی کہنا کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع نہیں ہے, وہاں پہ خود ثابت ہو کر یہ نہیں ہے, تو یہ بہت تعجب کی بات ہے. ایسا آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے. دوسری دلیل کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں دیا کہ نماز کے اندر کیے, نماز سے پہلے صف بندی ہو رہی ہے تب کیے. تو بولے نماز کے اندر کرنا کہاں ہے؟ ارے بھائی صف کہاں ہوتی ہے؟ اقیموا صفوفکم, صف کہاں ہوتی ہے؟ صف کیا چیز کے لیے ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے, نماز کے باہر کے لیے ہوتی ہے, نماز کے اندر ہوتی ہے. تو صف جو سیدھی کرو, اور صف کو سیدھی کرنا صحابہ کیسے سمجھتے تھے کہ سیدھی کرنے کے ساتھ ساتھ ملانا, کہ جو رسو آتا ہے کہ قریب آؤ ملاؤ, تو اس سے صحابہ نے یہی سمجھا. ہاں, اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ملاتے تھے. تو یہاں صف کہاں ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں نماز کے اندر نہیں ملتا. کہاں نہیں ملتا ہے؟ نماز کے اندر ہی تو ہوتی ہے صف. اور بولے صرف قیام میں ہی کیوں؟ تو اس سوال کا جواب میں نے جانتا تھا کہ یہ سوال پوچھیں گے کہ صرف قیام میں کیوں قدم سے قدم ملا رہے ہو؟ بولے سجدے میں بھی ملاؤ, آگے تشہد میں بھی ملاؤ. تو بھائی سجدے میں پاؤں سے پاؤں, خود کے پاؤں سے پاؤں, بازو الگ نہیں, خود کے پاؤں سے پاؤں ملانے کی واضح حدیثیں ہیں. آپ یہ حدیث صحیح مسلم کی دیکھیے, اور یہ حدیث کے اندر یہ جو ابن خزیمہ کی حدیث ہے کہ راسن عقبیہ, ایڑیاں ملی ہوئی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ راسن عقبیہ, ایڑیاں ملی ہوتی تھی. تو یہاں حدیث ہے ہمارے پاس واضح طور پر. تو وہ جو جنرل بات ہے اس سے یہ خاص سجدے کے لیے راسن عقبیہ کے تحت ایڑیاں ملنی ہمیں ملتی ہے نا. اور تشہد میں جیسے بیٹھنا ہے اس کی واضح پوری طریقہ بتایا گیا ہے, تو وہاں پر بھی ملتا ہے. اور جو کہتے ہیں بڑے علماء میں فلاں عالم ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, تو فلاں عالم نے کہا ہے, تو امام بخاری کا قول بھی میں بتا دیا. اب دو عالموں میں اگر اختلاف ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ قرآن حدیث کی دلیل جس کے پاس ہے ان کی بات کو لینا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں فلاں عالم ہے, یہ دیکھیے کئی سارے نام ذکر کرتے ہیں, تو یہاں پر ناموں میں نہیں جانا ہے, ہمیں ناموں کے پیچھے ان کے دلائل میں جانا ہے. کیونکہ اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے قرآن میں دیا ہوا. اب امام بخاری کے قول کے مطابق آپ جاؤں گے, دوسرے علماء کے قول کے مطابق جاؤں گے, آپ کو دیکھنا ہوگا دلائل کی روشنی میں, واضح دلیل ہے آپ کے سامنے, آپ دیکھیے. اور بولے صحابہ نے خود چھوڑ دیا تھا, تو یہاں پر خود چھوڑ دیا کہ جو شیخ سرفراز نے جس قول کا ذکر کیا, بولے یہ بتا کر کے جہاں انس رضی اللہ عنہ تنبیہ کے طور پر, کریکشن کے طور پر بتا رہے ہیں, اس سے دلیل کے طور پہ دیا جا رہا ہے. بولے صحابہ نے چھوڑ دیا. یہاں پہ فرسٹ آف آل صحابہ کی بات نہیں ہے. صحابہ کا زمانے میں کیا عمل تھا وہ تو انس رضی اللہ عنہ نے بتایا. اور یہاں پر کیا بات ہے جو اس بات کے زمانے میں جو لوگوں میں عمل میں کمزوری انہوں نے دیکھا, تو وہ تنبیہ کر رہے ہیں, کریکٹ کر رہے ہیں, حدیث بتا رہے ہیں, سدھار رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. تو یہاں آپ حدیث کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہو. یہ تو ایسی بات ہے جیسے ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پر جو ابن مسعود نے جا کر کے مسجد میں دیکھا کہ بعض لوگ کنکروں پہ گن رہے ہیں, اور ان کو کریکٹ کیا اور ان کو سدھارا, تو کوئی کہے کہ دیکھو اس زمانے میں ہوتا تھا, تو یہ دلیل مل گئی ہمیں یہ بدعت کرنے کی. بدعت ہو رہی تھی اس زمانے میں, غلط چیز ہو رہی تھی, ابن مسعود رضی اللہ عنہ سدھار رہے ہیں, لوگوں کو کی اصلاح کر رہے ہیں, اور آپ اس کو دلیل بنا رہے ہو. تو یہ تو بات تعجب کی بات ہے, اس کو دلیل بنا رہے ہیں. اور بہت تعجب ہوا مجھے پڑھ کے, افسوس ہوا کہ نعمان بن بشیر جو دوسری حدیث کو بیان کر رہے ہیں, یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, یہ جو ہے دوسرے مفتی ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں
مفتی محمد یوسف, ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نعمان بن بشیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ٹائم پہ 8 سال 7 مہینے کی عمر تھی. بولے بڑے بڑے صحابہ یہ بات نہیں بیان کر رہے ہیں. ارے بھائی صحابی جب ہو گئے نا تو ان کی بات معتبر ہی ہے. اب دیکھو آپ اپنے مسلک کے اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ صحابہ کے اوپر اٹیک کرنے پہ اتر آئے. ہاں بولے صحابی چھوٹے تھے, تو پھر آپ اس سے بتاؤ کہ اس سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی حدیث نہیں لوں گے. نمبر 1 بتاؤ آپ, اور کتنی حدیثیں ہیں جو پوری امت لیتی ہے اور کوئی سوال نہیں ہوتا. بھائی صحابی رسول ہو گئے تو یہاں پہ کیا ہے, پل پار ہو گئے, جاوز القنطرہ, مطلب صحابی ثابت ہو گئے تو آپ کو اس کے اندر اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے. اور ابن عباس بھی چھوٹے تھے, تو ابھی کئی سارے صحابہ کی باتوں پہ یہ جو قاعدہ ہے نا, یہ قاعدہ ہمیشہ نہیں اپلائی کریں گے. مطلب کیا ہوگا, قاعدہ یہاں پر بس جواب دینے کے لیے, پھر کہیں اور کچھ اور قاعدہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے. قاعدہ اگر آپ نے بنایا ہے تو سب جگہ پہ وہ قاعدہ لگاؤ, بلکہ آپ صحابی پہ اعتراض اٹھانے کی جرات کیسے کر رہے ہو. دوسرا اعتراض یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے تھے نا تو وہ پیچھے صف میں رہتے تھے, بچے تھے پیچھے صف میں رہتے تھے. بھائی پہلے تو یہ پیچھے صف والی حدیث کے بارے میں ہم کبھی اور بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہے, کیونکہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے, بچے پیچھے ہوتے تھے. لیکن یہاں دوسری بات, کوئی پیچھے بھی ہے تو دکھ رہا ہے آگے نا کہ آگے کیسے کر رہے ہیں, کندھے ایسے کھڑے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے پیچھے ہے سچ مچ, ہاں جو بچوں کو پیچھے کرنے کا رواج ہے نا, یہ بھی بات صحیح نہیں ہے. تو اگر پیچھے بھی ہوتا تو بچے کو آگے دکھ رہا ہے نا کہ بڑے کیسے کھڑے ہیں, ہاں تو یہ کون سی دلیل ہوئی. اور آگے آپ دیکھیے, ایک صاحب رائٹنگ میں کہتے ہیں کہ پھر گردن سے گردن بھی ملاؤ, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں گردن سے گردن والی جو حدیث ہے نا, وحاذو بالعناقی, اپنی گردنوں کو سیم لیول پہ کر دو. حاذو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ لیول اس کا سیم کر دو, برابر کر دو. اب یہاں پہ یلزقو نہیں ہے, یہ نہیں ذکر کریں گے, وہاں پہ یلزقو تھا, یہاں پہ حاذو ہے. اب حاذو کی ڈکشنری میننگ آپ لوگ دیکھ لو, ڈکشنری میننگ دیکھ لو, آپ کے سامنے بات واضح ہوگی. میرے خیال سے مسئلہ کافی کلیئر ہے. امید کرتا ہوں یہ سارے سوالوں کا جواب آپ سب کے سامنے آ گیا ہوگا جو لوگوں نے اننیسیسری پھیلایا ہے. اور اصل بات یہی ہے کہ بھائی قرآن سنت کی بات آ جائے, آگے سرنڈر ہو جاؤ, دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.